السلام علیکم اسٹوڈینٹس. ایس ایم ای مینجمنٹ کے سلسلے کا آج ہمارا 29واں لیکچر ہے. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ہم نے لاسٹ ٹائم جہاں پہ سلسلے کو چھوڑا تھا وہیں سے آج ہم شروع کر رہے ہیں. میں سمرائز کر دوں. جو ٹاپک ہم ڈسکس کر رہے تھے دیٹ واز دی ہیومن ریسورس مینجمنٹ, اور اس میں جو لاسٹ پہ ہم نے جو ڈسکس کیا دیٹ واز ریگارڈنگ دی ٹریننگ آف دا پرسونل, یعنی جو لوگ آپ کسی ادارے میں یا کسی انسٹیٹیوٹ میں یا کسی انڈسٹری میں جو آپ ریکروٹ کرتے ہیں ان کی ٹریننگ کے مختلف آسپیکٹس, طریقے, اور پھر اس کے میتھڈولوجی کیا ہے, اس کا انفلوئنس ان کے اوپر کیا ہے. تو بیسیکلی جیسے میں نے لاسٹ گزارش کی تھی اپنے لاسٹ لیکچر میں کہ ہم جہاں سے یہ سلسلہ ہم نے چھوڑا تھا وہیں سے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ جی آج ہمارے پاس اس سلسلہ میں کیا کچھ ہے جس کو ہم نے ڈسکس کر کے اس چیپٹر کو جو ہے کمپلیٹ کرنا ہے, ہیومن ریسورس مینجمنٹ یا پرسنل مینجمنٹ کو. تو لیٹس سی واٹ وی ہیو ود اس ٹوڈے. کنڈیشنز دیٹ اسٹیمولیٹ لرننگ. دیکھیں جو سیکھنے کا عمل ہے, جیسے کہ ہماری جو ایک حدیث بھی ہے کہ جو قبر تک جو عمل ہے یہ سیکھنے کا یہ جاری رہتا ہے. انسان جو ہے ہر وقت جو ہے اسی تگ و دو میں رہتا ہے, اور یہی حال انڈسٹری کا ہے کہ آپ کی انڈسٹری, آپ کا ادارہ, آپ کی کوئی بھی انسٹیٹیوشن اس وقت تک نہیں ترقی کرے گا, اس وقت تک نہیں وہ پروگرس کے عمل میں داخل ہوگا جب تک اس میں لرننگ کا جو پروسیس ہے وہ جو ہے وہ شروع نہیں رہے گا. لرننگ, انوویشن, آگے جانا, نئی چیزوں کو اڈاپٹ کرنا, نئی ٹیکنالوجیز کو اڈاپٹ کرنا, نئے اسٹینڈرڈس کو اڈاپٹ کرنا, کوالٹی کنٹرول کو اڈاپٹ کرنا, کوالٹی امپروومنٹ کو اڈاپٹ کرنا, ڈیزائن کوالٹیز کو اڈاپٹ کرنا, یہ ساری چیزیں جو ہیں ساتھ ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے جب آپ ان کو انٹروڈیوس کرائیں گے تو یو ہیو ٹو ٹرین یور اسٹاف فار دیٹ. آپ کو اپنا جو ہیومن ریسورس کی فورس ہے, آپ کی جو پرسنل فورس ہے, اس کو آپ کو ٹرین کرنا پڑے گا اور اس کو سکھانا پڑے گا. تو آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فیکٹرز ہیں, وہ کیا کنڈیشنز ہیں, وہ کون سے حالات ہیں جو اس چیز کو ترویج دیتے ہیں, اس چیز کو اس کی بنا ڈالتے ہیں, اس کی بنیاد ڈالتے ہیں کہ جو لرننگ جو ہے اس کا عمل جو ہے وہ آگے بڑھے. لیٹس سی اینڈ ڈسکس دیم ون بائی ون. پہلا ہے جی بہیویئر آف دا باس. ہمارے ایک تو کلچرل آسپیکٹ ہیں اور دوسرا یہ ایک یونیورسل فینومینا بھی ہے, کوئی اٹس ناٹ کنفائنڈ ٹو دا پاکستان اور تھرڈ ورلڈ اونلی, کہ جو باس ہوتا ہے نارملی ہر آدمی جو اس کو ہے ایز اے سمبل لیتا ہے کانفیڈینس کا, ایمولیٹ کرنے کا, اس کو کاپی کرنے کا کہ اس کی ہر بات ٹھیک ہے, سنس ہی از دا باس, اس کا ہر فیصلہ جو ہے وہ صحیح ہے. اور یہ ڈسپلن کے اندر بھی ایک جو ہے وہ بہت بڑا آسپیکٹ ہے. جب ہم ڈسپلن کو ڈسکس کریں گے آگے جا کے تو اس میں بھی ہم یہ دیکھیں گے کہ جو باس جو بھی وہ کہتے ہیں کسی ادارے کے سربراہ جو ہوتے ہیں نارملی وہ ہمیشہ, بلکہ نارملی کیا اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ ادارے کی فلاح میں ہوتا ہے اور اس کو لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ اوبے کرتے ہیں. تو نارمل جو ایک پروسیجر ہے ہماری انڈسٹری کے اندر وہ یہ ہے کہ جو ورکرز ہیں یا جو آپ کی فورس ہے, ورکنگ فورس ہے, وہ اپنے باس کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کی جو باتیں ہیں یا ان کی جو انسٹرکشنز ہیں اس کو بڑا کیئرفلی فالو کرتے ہیں. تو جو باس کا بہیویئر ہے یا کسی ادارے کے سربراہ کا بہیویئر ہے یا ان کی جو موٹیویشن ہے یا ان کی جو انکریجمنٹ ہے ٹوورڈز لرننگ اور ٹوورڈز لرننگ دا تھنگس, وہ بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے اسٹاف کو. وین ہی ول پرسنلی کنوے ٹو دا پیپل دیٹ اوکے دس از ویری امپورٹنٹ فار یو, اور آپ یہ سیکھیں, اور اس میں خود وہ جب آن سائٹ جائیں گے اور آن دا جاب جائیں گے خود انکریج کریں گے لوگوں کو اور خود ان کو یہ بتائیں گے کہ اس کے فائدہ آپ کو کیا ہیں, تو اس کا اثر بہت مختلف ہوگا اگر کوئی انٹرمیڈیٹری اسٹاف کا پرسن یا کوئی لوور لیول کا سپروائزر جو ہے جب وہ ڈکٹیٹ کرتا ہے تو اس کی نسبت جو ڈگری آف کانفیڈینس ہے لرننگ کی وہ بہت بڑھ جائے گی جب یہ بات کسی بھی ادارے کے سربراہ سے یا جو انچارج ہیں یا جو باس ہیں ان کے جو ہے وہ منہ سے بات یہ نکلے گی. تو ایک قسم کا یہ ایک جسے کہتے ہیں اتھینٹک رول بن جاتا ہے, اس لیے ان کا جو بہیویئر ہے وہ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے. نیکسٹ اسٹیپ ہم دیکھتے ہیں جی اس میں کیا ہے. جی بہیویئر آف اے فارمل گروپ. نارملی انفارمل گروپ جو ہوتے ہیں
اگر تو وہ کسی بھی ادارے کے اندر کسی چینج کو اور کسی بھی ٹریننگ کو یا کسی بھی لرننگ پروسیس کو وہ انکریج کریں تو اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ بڑا پازیٹو ہوتا ہے اور وہ بڑا موٹیویٹ کرتا ہے جو لرننگ جو ہوتی ہے اس کو، اور جو پرسنل ہوتے ہیں یا جو ورکنگ فورس ہوتی ہے وہ اس گروپ کے بیہیویئر سے اور اس گروپ کی جو ہے انکریجمنٹ سے وہ بہت زیادہ اسٹیمولیٹ ہوتی ہے ٹو لرن دا تھنگس. اس لیے انفارمل گروپ کا جو بیہیویئر ہے ٹوورڈز اے چینج اور ٹوورڈز لرننگ وہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ فیکٹر ہے اسی پروسیس کے اندر. تیسرا ہے جی انفلوئنس آف فارمل آرگنائزیشن. اب فارمل آرگنائزیشن میں نارملی یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لرننگ کا پروسیس ہے یا کوئی دوسری ان کو بڑی وہ خوش دلی سے لیتے ہیں کیونکہ وہ دیٹ برنگس انڈائریکٹلی گڈ ریزلٹ فار دیم، اور اس کے ان کو مانیٹری بینیفٹس بھی ہوتے ہیں اور ان کے اس کو پروڈکشن میں چونکہ فائدہ ہوتا ہے، پروڈکٹیوٹی میں فائدہ ہوتا ہے، ٹیکنالوجی میں فائدہ ہوتا ہے، تو اس کے اپنے ایک جو ہے فوائد ہیں. مگر سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک فیملی اورینٹڈ جو ہے وہ مینجمنٹ ہوتی ہے، فادر اینڈ سنز اینڈ بردرز دے آر ان دا فارمل گروپ، they are basically in the management structure of the industry or institution. تو وہاں پہ آ کے جو ہے ایک گھٹن کی صورت پیدا ہو جاتی ہے، ایک کنفائنڈنس پیدا ہو جاتی ہے، اور جس لرننگ کا عمل ہے اس کو ایک کھلی جگہ کی ضرورت ہے. ایک کنفائنڈ جگہ پہ ویکیوم میں لرننگ جو ہے یہ دم توڑ دیتی ہے. جو لرننگ کا عمل ہے اس کے لیے آپ کو ایک انکریجمنٹ کی، ایک اوپننیس کی، ایک انڈیپینڈنس کی ایک ضرورت ہے جہاں پہ آپ کو یہ انکریج کیا جائے کہ لرن دا تھنگس. تو نارملی جو ہے ایسی اداروں میں جہاں پہ فیملی جو ہے وہ مینج کرتی ہے وہاں پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک خاص جو لمٹ ہے اس سے زیادہ لرننگ کا عمل جو ہے وہ ایکسیڈ اس سے نہیں کرتا اور ایک خاص دائرہ کار کے اندر وہ کنفائنڈ رہتا ہے. نیکسٹ فیکٹر جی ہم دیکھتے ہیں اکنامیکل اینڈ ٹیکنالوجیکل انفلوئنس، یعنی جو ادارہ اس بات پہ ثابت رہے گا یا اس بات پہ وہ بڑھے گا کہ میں نے جی اپنی ٹیکنالوجیکل اور اپنی جو ترقی ہے فائنینشیل اس کو آگے بڑھانا ہے، یعنی میں نے اپنے ادارے کو ہر لحاظ سے، چاہے وہ ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ ہے، ظاہر ہے جب ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ ہے تو پروڈکشن آپ کی بڑھے گی، کوالٹی بڑھے گی، آپ کی جو سیل بڑھے گی، اس کے لحاظ سے پھر آپ کی جو ہے آمدنی بڑھے گی. تو نیچرلی دے آر ڈائریکٹلی پرپورشنل، یعنی اکانومی اور جو آپ کی ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ ہے. تو ان اداروں میں جہاں پہ ان دونوں چیزوں پہ زور دیا جاتا ہے، یعنی ترقی بذریعہ ٹیکنالوجی یا بذریعہ کوئی انوویشن، اور ایک پروسیس جس انڈسٹری کے اندر جاری رہتا ہے اس کے بڑھنے کا پازیٹو پروسیس جو ہوتا ہے، وہاں پہ یہ جو ہے بہت اسٹیمولیٹ کرتی ہے کنڈیشن کسی بھی لرننگ پروسیس کو. یعنی اگر ہم تھوڑا سا اس کو ریوائز کریں تو مختصراً میں اس طرح عرض کروں گا کہ باس کا بیہیویئر کسی بھی انفارمل انڈسٹری میں جو ہے ایک طریقہ کار واضح کرنا کسی گروپ کا، انفارمل گروپ کا، یا فارمل انڈسٹری میں اگر یہ فیملی اورینٹڈ بھی ہے تو ایون اگر وہ اوپننیس کریٹ کرتے ہیں. اور چوتھا کہ اگر کسی بھی انڈسٹری کے اندر یہ ایک صلاحیت موجود ہے اور اس کے اندر یہ انکریجمنٹ موجود ہے کہ اس کو آگے جانے کا حوصلہ ہے اور اس کو یہ شوق ہے اور اس کے اندر یہ ایک جو ان کی جسے ہم فائنینشیل مایوپیا کہتے ہیں، یعنی ان کے اندر جو شارٹس جو ہے وہ کم فاصلے سے نہیں دیکھ رہے، وہ فیوچر کو دیکھ رہے ہیں، آگے بڑھنے کا سوچ رہے ہیں، تو وہاں پہ آ کے بہت زیادہ جو ہے چانسز سیکھنے کے بڑھ جاتے ہیں. دیکھتے ہیں جی نیکسٹ واٹ وی ہیو پرفارمنس اپریزل، اسٹیبلشمنٹ آف اسٹینڈرڈس، ریکارڈنگ آف پرفارمنس، ریویوئنگ آف پرفارمنس ان اکارڈنس ود اسٹینڈرڈس، ٹیکنگ کریکٹ ایکشن. بات یہ ہے جی یہ ایک بڑا ایک سیدھا سادہ سا ٹاپک ہے کہ ایک انڈسٹری میں جو شخص بھی جہاں پہ ہوتا ہے، چاہے وہ ایک پیون ہے اور چاہے وہ ایک واچ مین ہے، چاہے وہ ایک انسکلڈ لیبر ہے، چاہے وہ ایک اسکلڈ لیبر کلاس میں آتا ہے، چاہے وہ سپرویژن میں آتا ہے، چاہے وہ فور مین ہے، چاہے وہ اکاؤنٹس کا آدمی ہے، چاہے وہ مینجمنٹ کا آدمی ہے یا ہائر مینجمنٹ کا آدمی ہے. تو ایک چیز جو بہت واضح اس کے اندر سے ہمیں جو دیکھنے میں آتی ہے وہ یہ ہے
کہ ہر انڈسٹری کے اندر جو افراد جو کام کرتے ہیں یا جو افراد اس کے اندر ایک مثبت کردار ادا کرتے ہیں، ان کے لیے جو ہے ان کی جو کارکردگی ہے اس کو جانچنا، اس کے لیے سٹینڈرڈز بنانا، اس کے لیے ایک پیمانہ بنانا وہ بہت ضروری ہے. آپ جب تک کسی کارکردگی کو کسی بھی شخص کی، چاہے وہ کسی بھی لیول پہ ہے، اس کو جانچنے کے لیے ایک پیمانہ نہیں بنائیں گے، ایک سٹینڈرڈ نہیں بنائیں گے، ایک اسپیسیفکیشن نہیں بنائیں گے، تو آپ اپنی انڈسٹری کو ایویلویٹ نہیں کر سکیں گے کہ ویئر ڈو یو اسٹینڈ ایٹ دا مومنٹ، کہ اس وقت ایک کسی خاص وقت میں اگر آپ نے اپنی انڈسٹری کی پرفارمنس کو دیکھنا ہے تو آپ کیا کریں گے کہ آپ پروڈکشن کے سٹاف کی یا مینجمنٹ کے سٹاف کی اپریزل دیکھیں گے، جج کریں گے، آپ ان کو ایویلویٹ کریں گے. جو ایویلویشن ہے کسی بھی کارکردگی کی وہ ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو دا سیٹ اسٹینڈرڈس، یعنی آپ کچھ اصول بنا دیتے ہیں، کچھ گول متعین کر دیتے ہیں، کچھ ایسے قانون سیٹ کر دیتے ہیں فیکٹری کے اندر کہ جی آپ کو یہ گولز جو ہیں یہ اچیو کرنے ہیں، یہ اسٹینڈرڈز جو ہے کام کے یہ آپ کو متعین کیے گئے ہیں آپ کے اوپر، آپ نے ان کو فالو کرنا ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے ایک پرفارمنس کا لیول سیٹ اپ کر دیا ہے جی کہ اوکے ایک اچھی ایچ آر جو مینیجر ہے وہ یہ کام کرتا ہے کہ جی یہ آپ کی ایک پروڈکٹیوٹی کا یا آپ کی جو پروڈکشن کا یا آپ کی جو کریٹیوٹی کا ایک لیول ہے جس کو آپ نے اچیو کرنا ہے. تو پھر ان ساری چیزوں کو سیٹ کرنے کے بعد آپ نے ان کو جانچنا بھی ہے کہ آیا وہ لوگ جن کے لیے یہ اسٹینڈرڈ سیٹ کیے گئے ہیں وہ ان کو فالو کر رہے ہیں، کیا ان کی آؤٹ پٹ جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو دیز اسٹینڈرڈز ہے. تو یہ جو عمل ہے جانچنے کا یا ان کو پرکھنے کا یا ان کی اپریزل کرنے کا، یہ بیسیکلی جو ہے یہ پرفارمنس اپریزل کہلاتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ پرفارمنس اپریزل جو ہے اس کے مختلف آسپیکٹس کیا ہیں، اس کے کیا کیا جو ہے مثبت اور منفی پہلو ہیں. آئیے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. پہلا تو ہے جی اسٹیبلشمنٹ آف اسٹینڈرڈس، یعنی آپ نے کچھ اسٹینڈرڈز جو ہیں وہ بنا لیے. مثلا اف اٹس اے پروڈکشن کنسرن تو آپ نے بنا لیا جی کہ اوکے یہ ہمارا اسٹینڈرڈ ہے، اس کے مطابق آپ کو کام کرنا ہے، اور یہ ہماری جو ہے ایک کوالٹی کی جو ہے یہ بک ہے یا یہ ہماری کوالٹی کی ایک جو ہے وہ اسپیسیفکیشن ہے، آپ نے اس کے مطابق کام کرنا ہے. یا آپ نے ایک اسٹینڈرڈ بنا لیا کہ جی ایک ورکر کو 8 گھنٹے کام کرنا ہے، یا آپ نے ایک اسٹینڈرڈ بنا لیا کہ جناب آپ نے پر پیس ہے اگر تو آپ نے جو ہے وہ روز 10 پیس بنانے ہیں، یا آپ نے اس طرح مختلف آپ نے سیٹ کر دی اسٹینڈرڈس. تو پہلا تو یہ ہے کہ اپریزل کے اندر جب آپ نے کسی چیز کو پرکھنا ہے، جانچنا ہے پرفارمنس کو، تو آپ نے اسٹینڈرڈس کو ان کو سیٹ آؤٹ کرنا ہے کہ جی یہ اسٹینڈرڈز جو ہیں اکارڈنگ ٹو ریکوائرمنٹ آف یور انڈسٹری، وائدر اٹس پروڈکشن یونٹ ہے یا وہ ایک سروس انڈسٹری ہے یا وہ ایک ادارہ ہے، اس کے حساب سے آپ نے اپنے اسٹینڈرڈس کو جو ہے سیٹ کرنا ہے. اب اسٹینڈرڈس میں بہت زیادہ اٹس اے وائڈ رینج آف اسٹینڈرڈس. آپ کے فیکٹری اسٹینڈرڈز ہو سکتے ہیں، آپ کے بائر کے یا مارکیٹ کے اسٹینڈرڈز ہو سکتے ہیں، آپ کے امپورٹر کے اسٹینڈرڈز ہو سکتے ہیں، آپ کے وہ لیجسلیٹو انٹرنل ملکی اسٹینڈرڈز ہو سکتے ہیں، آپ کے وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ جیسے ISOs ہیں وہ ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک ڈپینڈ کرتا ہے، بہت بڑی ویریشن ہے اسٹینڈرڈس کے اندر کہ آپ نے کون سے اسٹینڈرڈز جو ہیں وہ سیٹ آؤٹ کرنے ہیں فار دی پرفارمنس ججمنٹ اور فار دی اپریزل آف دی پرفارمنس. تو پہلا فیکٹر ہمارا ٹو سیٹ آؤٹ دی اسٹینڈرڈس یہ آ گیا. دوسرا کیا ہے جی ریکارڈنگ آف پرفارمنس، یعنی جس شخص نے بھی جو کارکردگی کی، چاہے وہ اچھی ہے، درمیانی ہے، بری ہے یا بہت اچھی ہے، اس کا آپ کے پاس پراپر ریکارڈ ہونا چاہیے. unless until you don't have record that one person or one organization or one group of persons, either whether they have followed those standards which were set out for following, ان کو فالو کیا گیا ہے کہ نہیں، جب تک آپ اس پرفارمنس کو ریکارڈ نہیں کریں گے تو آپ جج نہیں کر سکیں گے کہ وہ اسٹینڈرڈ جو سیٹ آؤٹ کیے گئے تھے انڈسٹری میں ٹو میٹ سرٹن اسپیسیفکیشنس، ان کو کسی نے فالو کیا ہے کہ نہیں. تو اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہر ایک انڈیویجل کی پرفارمنس ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر ریکارڈ پہ لائی جائے، تاکہ کل کو جب آپ اس کا ایکسٹریکٹ یا اس کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو ایٹ اے گلانس آپ کو پتہ چل جائے کہ جی
کیا اس کی آؤٹ پٹ ہے اور کیا اس نے ہمارے جو مقرر کردہ جو ہے معیار ہیں ان کو پورا کیا ہے یا نہیں کیا. تو پرفارمنس کی ریکارڈنگ جو ہے یہ ازحد ضروری ہے کسی بھی پرفارمنس اپریزل کے لیے. تیسرا اس میں ہے جی ریویوئنگ آف پرفارمنس ان اکارڈنس ود اسٹینڈرڈز. وہی بات جو میں نے پہلے عرض کی کہ آپ نے ریویو کرنا ہے ان کی پرفارمنس کو اکارڈنگ ٹو یور اسٹینڈرڈز، یعنی جو معیار آپ نے کسی فرد کو یا کسی گروپ کو افراد کے ایک فیکٹری کے اندر یا کسی کنسرن کے اندر جانچنے کے لیے مقرر کیا ہے، جو معیار آپ نے مقرر کیا ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا واقعی وہ جو گروپ ہے ورکرز کا اس معیار تک پہنچتا ہے کہ نہیں. یہ بہت ضروری ہے. آپ کی جو جانچ ہے، آپ کی جو پرکھ ہے، اس میں جو اپریزل ہے یہ بہت ضروری ہے. پھر ہے جی ٹیکنگ کریکٹو ایکشن. اگر تو وہ اچھا کر رہے ہیں انہیں شاباش دیجیے، ان کی حوصلہ افزائی کیجیے، ان کو انکریج کیجیے تاکہ وہ اور اچھا کام کریں. اور اگر خدا نخواستہ ان میں کوئی ڈیفیکٹ ہے، انڈر پروڈکٹیوٹی ہے، پروڈکشن کے سٹینڈرڈز کو میٹ نہیں کیا جا سکتا، یا آپ نے جو سٹینڈرڈز جو ہیں وہ سیٹ آؤٹ کیے ہیں ٹو میٹ دی اسپیسیفکیشنز اینڈ ریکوائرمنٹس، پرفارمنس ریکوائرمنٹس، اگر وہ میٹ نہیں ہو رہی تو دا نیکسٹ اسٹیپ از یو ہیو ٹو کریکٹ دیم اینڈ یو ہیو ٹو کریکٹ دیم ان ٹائم. اگر آپ اس کو ان ٹائم کریکٹ نہیں کریں گے تو نہ صرف یہ کہ یو ول لوز ان پروڈکٹیوٹی، ان یور مارکیٹنگ، اینڈ فائنلی یہ ساری چیزیں جو ہیں they give rise to the loss in monetary things. تو کسی بھی انڈسٹری کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ جب آپ پرفارمنس اپریزل کرتے ہیں تو پھر اس اپریزل کے ریزلٹ کے بعد اف اٹ از پازیٹیو فیئر انف اس کو اور اچھا کریں، بٹ گاڈ فاربڈ اف اٹ از آن نیگیٹو سائڈ تو اس کی جو کریکٹو میئرز ہیں وہ سائملٹینیسلی یعنی اسی وقت آپ فوری طور پہ ان کریکٹ وے ان کو اڈاپٹ کریں. وہاں پہ یہ میں بات پھر بتا دوں کہ جب آپ کریکشن میئر کرتے ہیں یا کریکشن کرتے ہیں تو جو پرفارمنس ریکارڈ آپ نے پہلے سے بنایا ہوتا ہے وہ بڑا وہاں پہ ہیلپ کرتا ہے. کوئی آدمی آپ کو چیلنج نہیں کر سکتا جی یہ کام میں نے نہیں کیا یا یہ میرے سے غلطی ہوئی ہے یا میں اس طرح کرتا تو اس طرح ہو جاتا، کیونکہ آپ کے پاس ہر فرد واحد کا یا گروپ کا یا کسی شاپ کا یا کسی ایک ورک شاپ کا یا جو بھی ایک گروپ ہوتا ہے مختلف فیکٹریز کے اندر، اس کا آپ کے پاس پرفارمنس ریکارڈ ڈیلی بیسس پہ، ویکلی بیسس پہ، منتھلی بیسس پہ موجود ہوتا ہے. اس لیے آپ کمپیرزن کرتے وقت اس کو ریکال کر سکتے ہیں. لیٹس سی نیکسٹ. یہ جی پرپز آف پرفارمنس اپریزل، کہ ہماری جو یہ جانچنی ہے کا طریقہ ہے کسی کی کارکردگی کو، اس کو معیار پرکھنے کا جو ہے بیسیکلی اس کے مقاصد کیا ہیں. یہ ایک بڑا فنڈامنٹل سا اور بنیادی سا سوال ہے. اور لیٹ سی کہ جی اس کے کیا مقاصد ہیں، اس کے کیا اسباب ہیں، اس کے کیا جو ہے وہ آسپیکٹس ہیں. لیٹس لک ایٹ دیم ون بائی ون. پہلا ہے جی ٹو ایویلویٹ پرفارمنس اوور اے ٹائم. آپ نے کسی شخص کی، کسی گروپ کی، کسی انڈسٹری کی، آپ کہتے ہیں جی اوور اے ٹائم، اوکے ہم فکس کر لیتے ہیں جی کہ 3 مہینے کے اندر میں پوزیشن کر رہا ہوں، کیا کارکردگی رہی ہے گروپ کی. اس کے لیے آپ کو جو جانچ ہے وہ یہی ہوگی کہ یو ہیو ٹو گو بیک ٹو دیس اپریزل، پرفارمنس اپریزل، کہ آپ ان کی کارکردگی کو جب تک نہیں جانچیں گے، اپنی جو ورکنگ فورس ہے، آپ کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ ایک سرٹن پیریڈ میں جس کو آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں، وہ 3 مہینے ہو سکتے ہیں، وہ 3 ہفتے ہو سکتے ہیں، وہ ویکلی ہو سکتا ہے، وہ منتھلی ہو سکتا ہے، کوارٹرلی ہو سکتا ہے، بائی ویکلی ہو سکتا ہے. دیٹ یو ہیو ٹو سیٹ اکارڈنگ ٹو یور سرکمسٹانسز. تو اس میں یہ بڑا ضروری ہے جی کہ ایک ایٹ اسٹینڈرڈ ایک جو انٹرول ہے ٹائم کا، ایک پیریڈ ہے جو اس کے اندر جب آپ نے اپنی کارکردگی کا جائزہ لینا ہے اور اپنی کارکردگی کو جانچنا ہے کسی انڈسٹری کو، تو یو ول ریورٹ بیک ٹو دی پرفارمنس اپریزل. اور آپ کے پاس جو ایک ڈائریکٹ ٹول ہے ٹو میئر دیٹ، وہ اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے. نیکسٹ فیکٹر ہم دیکھتے ہیں جی اس میں کیا ہے. موٹیویٹ امپلائز. ظاہر ہے اگر آپ کی ایک اوور دا سرٹن ٹائم انڈسٹری ایک اچھے طریقے سے جا رہی ہے تو آپ موٹیویٹ کریں اپنے جو ملازمین ہیں، اپنی جو ورکنگ فورس ہے، کیونکہ ایک کمپنی کا سرمایہ جو ہے وہی لوگ ہوتے ہیں جو اس کے اندر کام کرتے ہیں، اس کی پروڈکٹیوٹی کو بڑھاتے ہیں، اس کی پرفارمنس کو کنٹرول کرتے ہیں، اس کی کوالٹی کنٹرول کو دیکھتے ہیں.
تو موٹیویٹ کریں انہیں پرسنل لیول پہ جا کے. اس میں پھر وہی بات آ جاتی ہے جو میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ جو موٹیویشن ہے اس کے لیولز جو ہیں مختلف ہیں، لیکن جو موٹیویشن نارملی باسز کرتے ہیں وہ بڑی افیکٹو ہوتی ہے. تو اس لیے اسپیشلی جو امیڈیٹ باسز ہوتے ہیں ان کی موٹیویشن جو ہے وہ ورکرز کے اندر بڑی ایک اسپرٹ پیدا کر دیتی ہے کام کرنے کی اور زیادہ آگے بڑھنے کی. اور ہر شخص کو موٹیویشن سے یہ احساس ہوتا ہے کہ جی میری ایفرٹس کو ایویلویٹ کیا گیا ہے، مجھے ایک جو ہے وہ ایک مانا گیا ہے، میری کوششوں کو سراہا گیا ہے، اور اس لیے ان میں مزید کام کرنے کی جو ہمت ہے اور جو ان میں حوصلہ ہے وہ پیدا ہوتا ہے، وچ از اے ویری پازیٹیو انڈیکیٹر ان ایچ آر مینجمنٹ. پھر ہے جی ایویلویٹ انڈیویجولز امپلائز پوٹینشیل، کہ ہر بندے کا انفرادی اس کے اندر پوٹینشیل کیا ہے. آپ نے اگر کسی فرد واحد کا ترقی کے لیے، پروموشن کے لیے، اس کو ٹرمینیشن کے لیے خدا نخواستہ، یا اس کی جاب کو چینج کرنے کے لیے، ٹرانسفر کے لیے، یا اس کی اپ گریڈیشن کے لیے، ٹریننگ کے لیے، جب آپ نے اگر اس کی فرد واحد کی انفرادی جو ہے صلاحیت کو اگر آپ نے پرکھنا ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس کی جو اپریزل ہے، پرفارمنس اپریزل جو ہے، اس کو جب آپ جانچیں گے تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ انڈیویجولز جو ہیں ان کے اندر کیپیبلٹیز کیا ہیں اور کتنے طریقے کے ساتھ، کس طریقے کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں. اور آپ کو ہر آدمی کے ریکارڈ کو دیکھ کے، پرفارمنس ریکارڈ کو دیکھ کے یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ کسی میں کتنی خوبیاں ہیں، کسی میں کتنی خامیاں ہیں، کس کو کریکشن کی ضرورت ہے، کس کو موٹیویشن کی ضرورت ہے، اس کو تھوڑی سی سختی کی ضرورت ہے، اس کو تھوڑی سی نرمی کی ضرورت ہے. یعنی اکارڈنگ ٹو یور مینجمنٹ ریگولیشنز اور مینجمنٹ جو آپ کے اپنے اصول ہیں ایچ آر کے، اس کے مطابق آپ اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں. جب آپ کے پاس پرفارمنس آ جاتی ہے کسی بھی انڈیویجل کی، آپ اس کو ایویلویٹ کر سکتے ہیں. پھر جی ڈیسیژن میکنگ، اوور آل جو اپریزل ہے پرفارمنس کی، یہ آپ کو اس بات پہ حوصلہ دیتی ہے اور آپ کو اس بات پہ تیار کرتی ہے کہ آپ کو ڈیسیژن لے سکیں. اٹ کوڈ بی اینی ڈیسیژن. It could be a decision to enhance your industry. It could be a good decision that آپ اپنے سرمایہ کو بڑھائیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں جی کہ نہیں، ان کی کارکردگی اچھی نہیں، میں مے بی آئی ہیو ٹو برنگ نیو سپروائزری اسٹاف اور نیو لرننگ اسکلس. یا آپ کو یہ ڈیسیژن لینا پڑے کہ جی مجھے پریکٹیکلی کوئی ایسی ورک شاپ جو ہے وہ منعقد کرنی پڑے گی، یا یہاں پہ اس کا انعقاد کرنا پڑے گا جس سے میرے جو ورکرز ہیں ان کے اندر تھوڑی سی اسکلز اور پیدا ہوں. تو جو بھی ڈیسیژن آپ نے لینا ہے اچھا ان کی بہتری کے لیے، اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ مدد ملتی ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو بیس ہے وہی یہ ہے کہ ایچ آر کے اندر، کہ ایچ آر مینجمنٹ کے اندر، کہ جب آپ نے کسی پرفارمنس کی اپریزل کی اور اس کا رزلٹ آپ کے سامنے آ گیا تو اس کے مطابق آپ نے اپنی فیوچر پالیسیز کا ڈیسیژن لینا ہوتا ہے. پھر ہے جی افیکٹونیس آف ٹریننگ پروگرام. یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جی اگر آپ کے جو فورس ہے، آپ کی جو ورکنگ فورس ہے، اس کو اگر ٹرین کیا گیا ہے، اس کو اگر کسی خاص شعبہ میں تربیت دی گئی ہے اور ان کے لیے کوئی ایسی فیسیلیٹیشن کی گئی ہے جو ان کی صلاحیت کو بڑھائے، تو آیا ٹو وٹ ڈگری دیٹ ٹریننگ واز افیکٹو، اس کی افیکٹونیس کی جو ڈگری ہے اس کو بھی ایویلویٹ جو کیا جا سکتا ہے وہ صرف پرفارمنس اپریزل سے کیا جا سکتا ہے. تو یہ بھی ایک بڑا پازیٹیو فیکٹر ہے پرفارمنس اپریزل کے سلسلے میں. لیٹس سی نیکسٹ واٹ وی ہیو. یہ جی لمیٹیشن آف پرفارمنس اپریزل. کسی بھی جو ہے شعبے میں، کسی بھی چاہے وہ انڈسٹریل ریلیشن ہے، چاہے وہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ ہے، پھر اس کی فردر بائیفرکیشنز ہیں، کسی بھی جو ہے ایک بیسک پرنسپل ہے جو سائنس کا بھی ہے، یا آپ اسے ایک جنرل فلسفی کہہ سکتے ہیں یا فلسفی آف بزنس کہہ سکتے ہیں، کہ آپ کو جو ہے اٹینمنٹ آف پرفیکشن جو ہے وہ کہیں پہ نہیں ہے. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی فلا جو ہے تھوڑا بہت وہ رہ جاتا ہے. جو مکمل ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. باقی دنیا میں چھوٹے موٹے جو ہے کاموں میں تھوڑے بہت جو ہے وہ فلاز رہ جاتے ہیں، جن کو بندہ with certain policies, with certain capabilities, with certain policies آپ اس کو کریکٹ کر سکتے ہیں، ان میں مزید جو ہے وہ کمی کر سکتے ہیں. تو
یہ ایک بڑا ضروری فیکٹر ہے جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے جی، کہ کیا کیا اس کی جو ہے لمیٹیشنز کیا کیا ہیں. لیٹس سی دیٹ. اس میں جی ہے کہ لمیٹیشن آف جاب ڈسکرپشن. آپ جب اپریزل کرتے ہیں کسی بھی اس کی، تو اس میں جو ایک ڈسکرپشن آف جاب ہے، یعنی اس کی لمٹ ہے، آپ اس کو زیادہ ڈسکرائب نہیں کر سکتے، اس لیے کہ مے بی ون پرسن از ویری گڈ فار اے جاب اینڈ اندر پرسن از ویری بیڈ فار دا سیم جاب ود دا ایکول کوالیفیکیشن. تو انڈیویجل ٹو انڈیویجل جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے پرفارمنس کو. تو مے بی آپ نے جب جاب ڈسکرائب کی ہو یا جاب کی ڈسکرپشن آپ نے جو ہے فلوٹ کی ہو، تو اس میں ہی آپ پراپرلی ڈسکرائب نہ کر سکے ہوں، اور ایک آپ نے اس کے اندر پوری طرح سے آپ نے وہ ریکوائرمنٹس ہی نہ رکھی ہوں جس کے مطابق آپ کا جو آپ نے جو بندہ ہے جس کو آپ اپریز کر رہے ہیں یا جس کی اپریزل آپ کر رہے ہیں پرفارمنس کی، اس میں اس کا قصور نہ ہو. جیسے میں نے گزارش کی کہ بعض اوقات ایک جاب ایک آدمی سے اچھی طرح سے نہیں ہوتی، تو اسی جاب کو وہ آدمی کسی اور جگہ پہ بیٹھ کے یا کسی اور انوائرمنٹ میں بیٹھ کے یا کسی اور ماحول میں بیٹھ کے وہ بہت اچھے طریقے سے کر سکتا ہے. یا ایک ہی کوالیفیکیشن کے لوگ ایک ہی جاب کو سائملٹینیسلی ایک ہی وقت میں مختلف طریقے سے کرتے ہیں. تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ نے ڈسکرپشن آف جاب کی ہو تو اس کو آپ نے پوری طرح سے اس پہ محنت نہ کی ہو، اور اس کے جو مختلف فیسٹس ہیں، اس کے مختلف جو پہلو ہیں، وہ پوری طرح سے ایکسپلین نہ کیے گئے ہوں، کہ امیدوار جو اس کے لیے آیا ہے یا اس کے لیے جو بندہ کام کر رہا ہے اس کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ مجھ سے کیا امیدیں وابستہ ہیں اور کیا جو ہے وہ میرے سے ایکسپیکٹیشنز ہیں. اس لیے یہ بھی لمیٹیشن ایک ہے کہ آپ نے جب جاب ڈسکرائب کی ہو اور اس کی ڈسکرپشن بنائی ہو تو اس میں ہی آپ نے کوئی لمیٹیشنز جو ہیں وہ رکھ دی ہوں اور وہ کریکٹ نہ ہو. دس از دا فرسٹ پوائنٹ. سیکنڈ پوائنٹ از ان ایڈوکیسی آف اپریزل اینڈ پرابلم آف ریلائبلٹی. جیسے میں نے گزارش کی، انسان خطا کا پتلا ہے، ہر انسان کی اپنی اپینین ہے، ہر انسان کی اپنی ایک اخلاقی جو ہے وہ ویلیو ہے، مورل ویلیو جسے کہتے ہیں. ہر انسان جو ہے وہ باعث بھی ہو سکتا ہے، وہ جو ہے ذہنی طور پہ کسی طرف اس کی ٹلٹنگ بھی ہو سکتی ہے. میں خدا نخواستہ یہ نہیں کہہ رہا، لیکن ایکسیپشنز آر دیئر. وی آر ہیومن بینگ. ہر آدمی میں جو ہے وہ ایررز اور غلطیاں ہوتی ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو ہم نے یہ بھی سوچنا ہے جی کہ ہم جس بندے کی اپریزل رپورٹ پہ رلائے کر رہے ہیں، کہیں ایسا سا تو نہیں خدا نخواستہ کہ وہ باعث ہو کے سوچ رہا ہے، وہ یک طرفہ ڈسیزن ایک لے رہا ہے، یا اس کے ذہن میں کوئی اس لیبر کے خلاف یا اس ورکر کے خلاف یا اس آدمی کے خلاف ٹیکنیشین کے جس کی وہ اپریزل پرفارمنس اپریزل لے رہا ہے کوئی ذاتی رنجش ہو. تو کیا ہم اس رپورٹ کو ریلائبلٹی کا سورس جو ہے وہ مانیں گے، یا ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 100% اتھینٹک رپورٹ ہے؟ کیا ہم اس شخص پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں جس نے ریکمنڈیشن دی ہے کہ جی ہز پرفارمنس از ناٹ گڈ، ہی شوڈ بی ٹرمینیٹڈ؟ کیا ہم کسی کو یہ کہہ سکتے ہیں جی کہ اس کو بونس نہ دیا جائے، اس گروپ کی پرفارمنس اچھی نہیں؟ کیا وہ آدمی جس نے یہ اوپینین دی ہے وہ باعث ہو کے تو نہیں دی، اس نے کوئی جو ہے وہ اپنی قدورت ذاتی اس کو تو نہیں؟ تو یہ چیز جج کرنی بہت ضروری ہے کہ جب آپ کوئی بھی ڈسیزن لیں یا اپینین فارم کریں تو یہ دیکھ لیں کہ اوپینین دینے والا جو ہے وہ کس حد تک جو ہے سچا ہے، کس حد تک اس کی جو ہے وہ جو مورل ویلیوز ہیں وہ کس حد تک اچھی ہیں، اور کتنی اس کی ریپوٹیشن جو اچھی ہے، اور خدا نخواستہ کوئی ایسی پرسنل ریزن تو نہیں ہے جس کی وجہ سے اپریزل جو ہے اس کے اندر کوئی نیگیٹو جو آسپیکٹ ہے وہ ریفلیکٹ کر رہا ہے. تو اس چیز کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں. یہ ایک انتہائی اہم جو ہے یہ ڈیولپنگ کنٹریز میں ایک جو ہے جو ایچ آر کے جو ہیومن ریسورس کے جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے اس کو بڑی اہمیت دی ہے اس بات کو. نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی امپیڈیمنٹس ان کمیونیکیشن. یعنی آپ جب کمیونیکیٹ کرتے ہیں کسی ورکر کو، میں بھی آپ نے اس کو وارننگ دی ہے، یا میں بھی آپ نے اس کو کوئی نوٹس دیا ہے، یا آپ نے اس کو کوئی جو ہے وہ کوئی بلا کے اس کو ایک میٹنگ کی ہے اور اس کو کہا ہے کہ بھائی تمہاری کارکردگی صحیح نہیں ہے، یا اس کی پرفارمنس کو جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ ایویلویٹ کرنے کے بعد اس کو تھوڑی سی سرزنش کی ہے اکارڈنگ ٹو دی کمپنی رولز. تو
یا اپنے جو آپ کے انٹرنل رولز ہیں اس کے مطابق، تو سم ٹائم وہ اس کو جو ہے وہ نیگیٹولی لیتے ہیں ورکرز. تو یہ ایک قسم کی پھر جو سیلف ڈیفیٹنگ چیز بن جاتی ہے. یعنی وہ اس کو ایز ڈیفینسو خود ڈیفینسو ہو جاتے ہیں، ایز ڈیفینس میکنزم اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، اور پھر جو وہ ریئیکشنری ہو کے کام کرتے ہیں وہ کچھ زیادہ اس میں پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی، اور اس میں جو نیگیٹو پرسنالٹی آسپیکٹس ہیں وہ زیادہ اجاگر ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ بھی ضرور دیکھیں کہ جو آپ کی جو کسی کے اوپر اوپینین ہے، یا آپ کی جو کسی کے ساتھ جو آپ نے کسی کو کنوے کیا ہے، جو اس کے بارے میں آپ کے خیالات ہیں، اس سے وہ ڈیفینسو نہ ہو جائے، اس سے وہ غلط مطلب نہ لے جائے. ہمیشہ کانفیڈینس میں لے کے ان اے ویری پولائٹ وے، بٹ آف کورس ود ان دا ڈسپلن، مینٹیننگ دا ڈسپلن، بات کو اس طرح سے کریں کہ کسی شخص کی ذات کے اوپر جس کی آپ اپریزل جو ہے اس کو ایویلویٹ کر رہے ہیں، آپ کم توجہ دیں، اس کو منیمم سائڈ پہ رکھیں، اور اس کی جو پرفارمنس ہے، اس کا جو ورک ہے، اس کو اوور ایمفیسس کریں، اس پہ زیادہ توجہ دیں. یعنی وہ شخص کسی جگہ پہ بھی یہ محسوس نہ کرے کہ میری جو پرسنالٹی ہے یا میری جو ذات ہے اس کو ہٹ کیا جا رہا ہے. اینڈ دس از ایکچولی ناٹ دا کیس. ون از اونلی کنسرنڈ ود ہز پرفارمنس. اس کی ذات اس تک محدود ہے. اس لیے اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ جب بھی آپ پرفارمنس اپریزل کے بعد اس کی کریکشن کی طرف آئیں یا اس کی جو ہے آپ سدباب کریں، تو آلویز جو اس میں پریفرنس دیں وہ پرفارمنس کو دیں، پرسنالٹی کو نہ دیں، تاکہ کوئی بھی جو نیگیٹو امپیکٹ ہے پرسنالٹی کے اندر یا ڈیفینسو میکنزم ہے وہ ڈیولپ نہ ہو جائے. یہ نقطہ جو ہے یہ بڑا ایک یاد رکھنے والا نقطہ ہے ایچ آر مینجمنٹ میں. پھر ہے جی فیلیور ٹو موٹیویٹ. سم ٹائم باوجود آپ کے کوششوں کے، باوجود آپ کی ہزار کوششوں کے، آپ جو ہے ایک خاص ایک قسم کا ایک رویہ دیکھتے ہیں کچھ لوگوں میں. وہ رویہ کیا ہوتا ہے جی کہ وہ کسی بھی چینج کو اڈاپٹ کرنے میں ان کے اندر بڑی ریزسٹنس ہوتی ہے. کسی بھی تبدیلی کو اڈاپٹ کرنے میں، کسی بھی بات کو سننے میں، کسی بھی بات کو سمجھنے میں یا اس پہ عمل کرنے میں بعض جو ورکرز ہیں وہ بڑے سٹبن ہوتے ہیں اور وہ بات کو قبول نہیں کرتے. تو اس میں بھی جو ہے اگین ٹیکنیکس آ جاتی ہیں کہ ہاؤ اسمارٹ یو آر ان کنونسنگ دا پیپل. ہمیشہ جب آپ کسی ورکر کو سمجھانا ہو، سرزنش کرنی ہو یا اس کو کریکشن کرنی ہو، تو ڈو اٹ ایٹ اے پرسنل لیول، مین ٹو مین، پرائیویسی میں، ناٹ ان فرنٹ آف ہز کلیگس. اس کو کہیں پہ یہ موقع نہیں ملنا چاہیے کہ اس کی سیلف ریسپیکٹ مجروح ہو، یا اس کو پھر میں نے جیسے گزارش کی کہ یہ کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے، یہ خالصتاً پروفیشنل بات ہے. اس میں کسی کی پرسنالٹی کلیش نہیں ہے، اس میں کسی کا باعث ہونا جیسے میں نے گزارش کی ہے، کسی کا اس میں جو ہے ٹلٹنگ ہونا مینٹلی کسی کی طرف، یا نیگیٹو امپریشن کسی کا لینا، دیٹ از اممیٹیریل. اٹ از ٹوٹلی پروفیشنل. اور پروفیشنلزم میں اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ذاتیات کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس لیے while you are going for correction and you have taking the corrective measures، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ be confident and be polite to the person، لیکن at the same time conveying your message to him. پرائیویسی میں جب آپ بات کریں گے، اینڈ پلیز لسن ٹو ہم آلسو ایٹ دا سیم ٹائم، مے بی اس کے اندر بھی کچھ گریوینسز ہوں اینڈ ہی وانٹ ٹو ٹیل یو کہ جی میری کیوں یہ جو ہے پرفارمنس جو ہے یہ اتنی اچھی نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ذہن میں رکھنی چاہیے. لیٹس سی دا نیکسٹ پوائنٹ. یہ ہے جی امپلائز مورال. لیٹس سی واٹ از دا مورال. مورال از دی ایٹیٹیوڈ of the employee towards factors in work, in job environment such as pay, superiors, etc. مورال کیا ہے جی؟ یہ ایک رویہ ہے، ذہنی رویہ ہے. کسی بھی شخص کا ایک ادارے کے اندر اس کی جاب کے متعلق، اس کی تنخواہ کے متعلق، جہاں پہ وہ کام کرتا ہے ان حالات کے متعلق، اپنے باسز کے بارے میں، اپنے مالکان کے بارے میں، اپنی کمپنی کے سیٹ اپ کے بارے میں، اپنی فیوچر سیکورٹیز کے بارے میں، اپنی جو موجودہ جاب ہے اس کی سیٹسفیکشن کے بارے میں، اور اس موجودہ جاب کی جو اس کو انکریجمنٹ مل رہی ہے یا ڈسکریجمنٹ اس کو مل رہی ہے ٹو ہز فرام ہز باسز، اس کے بارے میں جو ایک اوور آل ایٹیٹیوڈ ہے، جو ذہنی رویہ ہے، اس کو ہم جو ہے وہ انڈسٹریل مورال کہتے ہیں.
تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں جی کہ اس کے فردر جو ہے اگر ہم اس کو مزید اگر ہم گہرائی میں جاتے ہیں تو یہ ایک بڑا مورائل جو ہے اٹس اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر وائل وی آر کنسیڈرنگ دی انڈسٹریل ریلیشنز. اور اس کا ہائی ہونا، اس کا ٹھیک ہونا جو ہے وہ کسی بھی فیکٹری کی آؤٹ پٹ کے لیے یا کسی بھی ادارے کی اوور آل پرفارمنس میں جب ورکرز کا مورائل ہائی ہو تو وہ بہت اچھی ایک بات ہوتی ہے. تو لیٹس ڈسکس اٹ. یہ ہے جی انڈائریکٹ ٹیکنیکس ٹو میئر دا مورائل. آپ مورائل کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ ایک پروفیٹیبلٹی ہے جس کو ہم بکس میں دیکھیں اور ہم کہہ دیں جی اتنے % ہمیں پروفٹ ہوا ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ گیج کر سکیں کہ یہ اتنے کے جی ہے یا اتنے سینٹی میٹر ہے. یہ ایک رویہ ہے، ایک ایموشنز ہیں جن کو آپ میئر نہیں کر سکتے، ڈائریکٹلی میئر نہیں کر سکتے، سائنٹیفکلی میئر آپ نہیں کر سکتے کسی ٹول کے ذریعے، کسی کیلیبریشن ٹول کے ذریعے یا کسی، جیسے میں نے گزارش کی، اٹس ناٹ اے پروفٹ. یہ ایک منافع نہیں ہے جس کو بکس میں کریں. یہ ایک رویہ ہے جس کی ججمنٹ جو ہے وہ ڈائریکٹلی نہیں ہو سکتی. بٹ دیر آر سرٹن ٹیکنیکس جس کے ذریعے آپ انڈائریکٹلی آپ کو انڈیکیٹرز مل سکتے ہیں کہ مورائل جو ہے اس وقت ورکرز کا وہ کس سطح پہ ہے. واٹس دا لیول آف دیٹ مورائل. لیٹس ڈسکس دوز انڈائریکٹ انڈیکیٹرز اینڈ ٹیکنیکس وچ لیڈز اس ٹو دی ڈیٹرمنیشن آف مورائل ایٹ اے سرٹن اسٹیج ود دا ورکرز. پہلا ہے جی ون سچ ٹیکنیک از سروے. آپ ایک سروے کنڈکٹ کریں. نارملی اس قسم کے جو سروے ہوتے ہیں ان کے اندر سوالات ہوتے ہیں. نارملی 18 سے 20 سوالات ہوتے ہیں بڑے آسان سے، سمپل لینگویج میں، اور اس کا جواب انہیں لکھ کے نہیں دینا پڑتا ورکرز کو. اس کا جواب جو ہے وہ آپ کی جو فورس ہے، ورکنگ فورس، جس میں نے جیسے گزارش کی ایک پیون سے لے کے ٹاپ اسکلڈ بندہ تک اور مینجمنٹ کا بندہ تک آتا ہے، اس میں مختلف کوشچنز ہیں. مطلب میں آپ کو کچھ ڈیٹیل بتا دیتا ہوں کہ کیا سروے ہوتا ہے. اس میں یس یا نو میں آپ نے جواب دینا ہوتا ہے، یا ایک اور بھی ہو سکتا ہے کہ سیٹسفائیڈ ڈس سیٹسفائیڈ، یعنی آپ نے صرف ٹک کرنا ہوتا ہے. اس لیے اگر کوئی شخص مینٹل اس کی جو ہے کیپیبلٹی ٹھیک ہے اور اس کا ایجوکیشن لیول جو ہے وہ لو ہے، یعنی ٹیکنیکلی ہی ساؤنڈ بٹ ایجوکیشن وائز اس کے اندر ایسی صلاحیت نہیں ہے، نتھنگ ٹو بی وریڈ فار دیٹ کہ جی آپ کو کوئی بڑی ہائی اسٹینڈرڈ ایجوکیشن اس کے لیے چاہیے. بیسیکلی یہ صرف ایک سروے ہوتا ہے جس میں آپ کو یس یا نو کرنا ہے. تو سم بڈی ایلس کین ریڈ اٹ فار یو. You just have to give your state of mind. You have to explore the state of mind of that person. آپ نے اس کی جو ذہنی اس وقت رویہ ہے اس کو جج کرنا ہے indirectly through these questions. You just have to say yes or no. مثلا اس میں کوشچن یہ ہوا جی آپ اپنی موجودہ نوکری سے مطمئن ہیں. 2 کالمز ہیں، yes اور no. No, he has to say yes or he has to say no. دوسرا ہے جی کیا آپ کو اپنی جو پرفارمنس ہے اس کو کے مطابق تنخواہ ملتی ہے، دین اگین ہی ہیز ٹو سے یس اور نو. تیسرا ہے جی کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کی اپریزل کی جا رہی ہے اس وقت آپ کی پرفارمنس کی وہ چند حقائق پہ مبنی ہے یا نہیں. اوکے، دین اگین یو ہیو ٹو سے یس اور نو. چوتھا ہے جی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس جاب کے اندر آپ کو سیکورٹی ہے اور آپ کو نکالا نہیں جائے گا، کیا آپ انسیکیور فیل تو نہیں کرتے. اوکے، اگین دین آپ کو جو فرنج بینیفٹس مل رہے ہیں اس کمپنی کے اندر کیا وہ آپ کے لیے کافی ہیں. دین پھر کیا آپ اپنا محاسبہ کرتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ آپ جو اسٹینڈرڈز آف پروڈکٹیوٹی یا اسپیسیفکیشنز دی گئی ہیں ان کے مطابق کام کرتے ہیں. آئی مین لائک دیٹ یو ہیو 18, 20, 30 questions ڈپینڈنگ اپون دا آرگنائزیشن سیٹ اور اس کی جتنے شعبے ہیں اس کے بارے میں کر سکتے ہیں، اور اس کے پھر جوابات جو ہیں وہ آپ کو ایک نتیجے پہ پہنچا دیں گے کہ آپ کس جو ہے مورائل کی جو انڈیکیٹرز ہیں وہ کیا ہے. ہم یہ بھی دیکھیں گے جی انڈیکیٹرز کس طرح سے ہمیں نظر آتے ہیں. لیٹس سی دیٹ. پھر ہے جی امپلائیز آر آسکڈ ٹو چیک ہاؤ دے فیل ان اے پرٹیکولر کنڈیشن. یعنی یہی جیسے میں نے کہا کہ سوالات کا سلسلہ ہے وہ ان سے پوچھ لیا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں پھر جو ہے وہ جواب جو ہوتے ہیں ان سے ایک نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے. ہمارے پاس جو ٹیکسٹ ہے جی چیپٹر کا جو اس کا ٹاپک ہے وہ ہے ڈسپلن. ڈسپلن آپ کو جیسے پتا ہے کسی بھی ادارے کے لیے، کسی بھی انسٹیٹیوشن کے لیے، کسی بھی کمپنی کے لیے سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے یہ نظم و ضبط ہے. ڈسپلن کو جو ہے یہ بڑی اہمیت حاصل ہے. کسی بھی ادارے میں اگر آپ ڈسپلن نہیں ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ. اٹ از لائک دیر از نو لا دیئر، دیر از نو رولنگ دیئر. کوئی وہاں پہ آپ کی کوئی جو ہے سے نہیں ہے. تو ڈسپلن جو ہے
اس کو ہم دیکھتے ہیں جی واٹ از ایکچولی ڈیفینیشن آف دا ڈسپلن. Disciplinary problems arise due to lack of knowledge, lack of interest and carelessness. تو یہ جو کیئرلیسنس ہے یعنی کوئی لاپرواہی اگر آپ سے ہو گئی ہے, آپ کو ایک نالج نہیں ہے کسی جاب کی, آپ کو کسی جاب کے بارے میں صحیح علم نہیں ہے, یا آپ میں نے جیسے گزارش کی خدا نخواستہ کسی لیٹرل میتھڈ سے انٹری آپ کی ہوئی ہے اور آپ ایک کوالیفائی نہیں کرتے کسی جاب کے لیے, تو ظاہر ہے آپ اس جاب کو ماسٹر نہیں کر سکیں گے. اگر طبیعتاً کوئی شخص لاپرواہ ہے اور وہ صحیح طرح سے اپنی پرفارمنس شو نہیں کرتا تو یہ بھی ڈسپلن کے زمرے میں آ جاتی ہیں. لیٹس سی نیکسٹ ایسپیکٹ آف دا ڈسپلن. اس میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں ڈسپلن میں, وہ ہم ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں. پہلا ہے جی ڈس آرڈرلی کنڈکٹ, یعنی اگر آپ کا رویہ جو ہے وہ ایک غیر مناسب رویہ ہے, آپ اپنے سینئرز کے ساتھ اپنے کلیگس کے ساتھ اپنا رویہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں رکھتے, اس کو اخلاق کی حدود میں نہیں رکھتے, کمپنی کے ڈسپلن کے رولز کے مطابق جو نارمز ہیں اس کے مطابق نہیں رکھتے, تو وہ ڈسپلن کی حدود میں آ جائے گا. پھر ہے ڈس آنیسٹی, خدا نخواستہ اگر کوئی شخص آنیسٹ نہیں ہے, اللہ معاف کرے, اور یا کوئی ایسی اس سے جو ہے وہ ایمانداری کی اس میں کمی ہے جو کہ اللہ کرے کسی میں نہ ہو, نارملی نہیں ہوتی, لیکن بہرحال ایکسیپشنز آر دیئر, تو یہ بھی ایک بہت بڑی ڈسپلن کے اندر جو ہے اس دائرہ کار میں آ جاتی ہے. پھر ہے جی گیمبلنگ. گیمبلنگ کو جو اس لسٹ میں اخلاقیات کی جو لسٹ میں جو ڈسپلنری ایکشن ہے وہ ڈالا گیا ہے, تو خدا نخواستہ اس سے مراد ہمارے اپنے ملک میں نہیں ہے, ہمارے یہاں پہ ایسی کوئی قباحتیں موجود نہیں ہیں, لیکن اگر آپ انٹرنیشنلی جب یہ سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں تو رہے ہیں ہم ریجنل لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ ہر چیز ڈسکس کرتے ہیں, تو آپ کو بھی اسی مناسبت سے جب ڈسکس کرنا ہے کسی چیز کو تو پہلے ہم نے اپنے ملک کو دیکھنا ہے, اس کے بعد اپنے ریجن کو دیکھنا ہے اور پھر گلوبل کو دیکھنا ہے, بیکاز وی آر ڈسکسنگ این انٹرنیشنل سبجیکٹ. تو فار ایسٹ کے اندر جو اسٹڈیز ہوئیں, کوریا, اس میں جو ہے سنگاپور, یہ جو فار ایسٹ کے ممالک ہیں, وہاں پہ تائیوان, وہاں پہ یہ دیکھا گیا کہ ورکرز کے اندر جو ٹرینڈ ہے گیمبلنگ کا وہ بہت زیادہ ہے, تو اس لیے اس کو اس میں شامل کیا گیا ہے. خدا نخواستہ اس سے مراد ہمارے اپنے ملک میں اس قسم کی قباحتیں موجود نہیں ہیں, اس لیے یہ فیکٹر جو ہے اس کو خالصتاً جو ہے وہ ایک خاص طبقے کے لیے جو کہ غیر مناسب کہنا ہوگا کہ جی جو کہ وہ بھی ایک ہمارے ایک ریجنل ایریا ہے, لیکن بہرحال یہ بکس میں مینشن کیا گیا اور وی ہیو ٹو مینشن اٹ ایز اے فیکٹر, تو یہ فارس کے لیے زیادہ جو ہے مینشن کیا گیا ہے. پھر ہے جی ایکسیسو ٹارڈینس, یعنی آپ وقت کی پابندی جو ہے وہ نہیں کرتے, زیادہ سے زیادہ غیر حاضری رہتی ہے, ایک دفعہ, دو دفعہ, تین دفعہ, چار دفعہ ڈیٹ آئے, چلیں ایکسکیوز ہو گئی, وارننگ مل گئی, میں نے کہا جی اس طرح سے مناسب نہیں, اس طرح نہیں ہو گیا, جی میں گر پڑا, جی میں گھر سے لیٹ ہو گیا, جی میری سائیکل کو یہ ہو گیا, جی وقت پہ گاڑی نہیں مل سکی, اوکے فار سم ٹائم اٹس ایکسکیوزیبل, بٹ جب کانسٹینٹلی ایکسیسولی ہو جاتا ہے تو اٹس ناٹ ٹالریبل, بیکاز ڈیو ٹو دیٹ آپ کی تو پروڈکشن سفر کرتی ہے, دوسرے آپ کا ڈسپلن خراب ہوتا ہے, اور اس ڈسپلن کی وجہ سے جو دوسرے ورکرز ہیں کمپنی کے ان کے اوپر بھی اس کا اثر جو ہے وہ پڑتا ہے. بیکاز ان ایوری کمپنی دیر از آلویز ریکارڈنگ آف دا ٹائم. جس وقت آپ انٹر ہوتے ہیں تو یو ہیو ٹو انسرٹ اے کارڈ ان دی ٹائم مشین, اور اف اٹ از مینوئل یو ہیو ٹو رجسٹر. وہاں پہ ٹائم کیپر بیٹھا ہوتا ہے گیٹ کے اوپر, ہو نوٹس دا ٹائم, what was your entry time to the factory or to the premises. So if at the end of the month, if your supervisor is looking at the register اور excessive آپ کی جو ہے وہ ڈیلے ہے, تو that is not good for the company. اگر آرز میں آپ لیتے ہیں تو مے بی آپ نے کمپنی کے 8 یا 10 یا 12 گھنٹے جو ہیں ایٹ دی اینڈ آف دا منتھ جو ہے وہ ضائع کر دیے ہیں, تو دیٹ از دی پروڈکٹیو آورس جس کے لیے آپ کو پے کیا جاتا ہے. وہ ایک آپ کی مطلب سارٹ آف اٹس ناٹ یور آنیسٹی ود دا ورک, تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. پھر ہے جی انسبارڈینیشن, یعنی حکم عدولی, کہ آپ بے شک میں ذاتی بات نہیں کر رہا, لیکن جو کمپنی کے نارمس کے اندر جو باتیں ہیں, جو کمپنی یا آرگنائزیشن یا کسی بھی انسٹیٹیوشنس کے اندر جو باسز کا حکم ہے اکارڈنگ ٹو دا ورک یا ان کے جو آرڈرز ہیں ان کو وے کرنا, اٹس پارٹ آف دا جاب. یہی طریقہ ہے, اسی طریقے سے کام چلتا ہے کہ آپ کی جو ایک چین ہے جو اوپر سے نیچے تک پاس ہوتی ہے بائی آرڈرز, اور یہی ایک کام کرنے کا رول بنا ہوا ہے دنیا میں. اس کو اگر آپ ڈس اوبے کریں گے سیلف اسٹیم کے بیسس کے اوپر,
اگریشن کے بیسس کے اوپر، ہٹ دھرمی کے بیسس کے اوپر، یا ویسے ہی کسی ذاتی انات کی وجہ سے، تو یہ بھی ڈسپلن کے زمرے میں آ جاتا ہے. بیکاز یو ہیو ٹو اوبے یور سینئرس اسپیشلی وائل اٹ از اے پروفیشنل جاب. یہ ذاتیات پہ میں نہیں آ رہا، میں خالصتاً پروفیشنلزم کی بات کر رہا ہوں. تو وہاں پہ آپ کو اوبے کرنا پڑتا ہے اپنے سینئرس کا آرڈر، اور یہ ایک پارٹ آف ڈسپلن ہے، پارٹ آف دا ایتھکس ہے ٹو کنڈکٹ، اور ایک جاب کی ریکوائرمنٹس ہیں. اس لیے یہ بھی ڈسپلن کا جو دائرہ کار ہے اس کے اندر آتا ہے. پھر جی واٹ آر دا ٹائپس آف ڈسپلن؟ ڈسپلن کی اقسام کیا کیا ہے؟ تو جناب 2 اقسام ہیں ڈسپلن کی جو ایچ آر میں واضح کی گئی ہیں. پہلی کیا ہے جی؟ پروگریسو ڈسپلن، اور دوسری ہے پازیٹو ڈسپلن. اب یہ جو پروگریسو ڈسپلن ہے یہ کیا ہے؟ ایک میں آپ کو سائیکولوجیکل ٹرم بتاتا ہوں جس کو فلڈنگ کہتے ہیں. فلڈنگ کیا ہوتا ہے جی؟ کہ آپ ایک دم سے اپنا سارا غصہ یا اپنا سارا ڈر یا اپنا سارا جو اگریشن ہے وہ ایک دم سے کسی کے اوپر تھونپ دیں یا پھینک دیں. فلڈنگ جو ہے دیٹ از اے ویری بڑے نامناسب چیز سمجھی جاتی ہے ڈسپلن کے اندر. کسی بھی شخص کو یا کسی بھی ایسے شخص کو جس کو آپ نے ڈسپلنری کو ایکشن لینا ہے اس پہ اوپر اگر آپ فلڈنگ کر دیں گے کسی چیز کی، ایک بارش کر دیں گے، تو وہ بڑا ایک ڈیفینسو ہو جائے گا اور مے بی اگریسو ہو جائے، اور اس سے دوسرے جو لوگ ہیں اس پہ جو ہے برا اثر پڑے. تو اس کے لیے جو ٹرم یوز کی گئی وہ پروگریسو ہے، یعنی آہستہ آہستہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ. انیشیلی یو مے وارن ہم ان پرائیویسی کہ جناب آپ کی شکایت آئی ہے، مہربانی کر کے آپ کیئرفل رہیں. سیکنڈ ٹائم یو کین گیو ہم اے اسمال نوٹس دیٹ یو ور آسکڈ ناٹ ٹو ڈو اٹ، یو آر اگین ڈوئنگ اٹ. بائی تھرڈ ٹائم آپ اس کو تھوڑا سا کھینچ سکتے ہیں جی کہ جی آپ کو جو ہے وہ آج کے بعد اگر آپ سے یہ شکایت ہوئی تو آپ کو یہ سزا دی جائے گی. آہستہ آہستہ یعنی پروگریسو، تاکہ اس کی پھر ساتھ ساتھ ہسٹری بناتے جائیں، اور وہ ہسٹری جو ہے وہ اس کو دکھائی جائے کہ جناب پچھلی دفعہ آپ نے یہ کیا تھا، پھر آپ کو یہ جو ہے وارننگ دی گئی تھی، پھر اس سے بعد آپ نے کیا، پھر آپ کو، یعنی پروگریسو اسٹیپس میں جو ہے ڈسپلن جو ہے اس کو لاگو کیا جائے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو جس بندے کو ڈسپلن کے اگینسٹ کل کلا کو خدا نہ خواستہ کوئی ایکشن لیا جاتا ہے اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ جی یہ جسٹیفیکیشن ہے، دے آر جسٹیفائڈ ٹو ٹیک این ایکشن، بیکاز اس کو بھی یہ پتا ہوتا ہے فرام ہز انر سائڈ دیٹ آئی بین انفارمڈ، وارننگ مجھے دی گئی ہے اور مجھے کہا گیا ہے اور اس کے باوجود میں نہیں مانا. تو اس کے ساتھ ساتھ جو اپنے کلیگ ورکرز ہیں ان کو بھی اعتماد میں لے کے ان کو بھی یہ بتانا چاہیے کہ جی اس شخص کو 3 وارننگ مل چکی ہیں یا اس کو یہ اس طرح کام کر رہا ہے، تاکہ خدا نہ خواستہ کوئی جو ٹریڈزم کے پرابلم ہیں یونینز کے وہ کسی قسم کی وہ ارائز نہ ہو. دوسری بات یہ ہے جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ جب بھی آپ نے کوئی ڈسپلنری ایکشن لینا ہے تو ڈونٹ ڈو اٹ ان فرنٹ آف دا کلیگز آف دا پرسن ہو از سپوز ٹو بی ٹاٹ. اس کو علیحدگی میں، پرائیویسی میں آپ جو ہے خود بات کریں اور اس کو موقع دیں کہ وہ بھی اپنا موقف جو ہے وہ آپ کو بتائے. مے بی جیسے کہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ اپریزل میں کوئی ڈسکریمنیشن ہوگی ہو یا کوئی آدمی جو ہے اس کا ذہنی رویہ باعث ہو گیا ہو یا ٹلٹنگ ہوگی ہو، اس لیے لسن ٹو ہم آلسو. مے بی آپ کو کچھ چیزوں کی زیادہ لرننگ محسوس ہو، اور مے بی یہ بھی آپ سوچیں کہ ناٹ 100%، مے بی 80% 70% یو آر رانگ اینڈ ہی از رائٹ. سو ڈسپلنری ایکشن میں جو پروگریسو ڈسپلن ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ ہر 2 فریق جو ہیں ان کو موقع ملے اپنی اپنی جو ہے رویہ ہے جو اپنا اپنا اور اپنے اپنے جو گریوینسز ہیں ان کو ایکسپلین کرنے کا ان اے ورکنگ ایٹماسفیئر اینڈ ان اے گڈ ایٹماسفیئر ان پرائیویسی. تو یہ پروگریسو جو ہے ڈسپلن یہ اس طرح اسٹیپس میں ہوتا ہے. سیکنڈ جو ہے وہ ہے جی پازیٹو ڈسپلن. وہ کیا ہے جی کہ آپ نے ایک ایکشن لیا، ایک دم سے لے لیا. نارملی اس قسم کے جو پازیٹو جو ڈسپلن ہوتا ہے یہ ایسی جگہ پہ لیا جاتا ہے جہاں پہ دیر از نو سیکنڈ چوائس. یعنی آپ نے رنگے ہاتھوں پہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسا دیکھ لیا جو ڈسپلن کے خلاف ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو مزید جیسے ڈس آنیسٹی ہے خدا نہ خواستہ یا کوئی تھیفٹ ہے خدا نہ خواستہ یا کوئی اور مسئلہ ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں اس کو نہیں روکتا تو میرے لیے یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے، تو فوری طور پہ اس کو آپ ڈسپلنری ایکشن لیں گے. اس کو ہم کیا کہیں گے؟ پازیٹو ڈسپلن. یعنی ہم نے جو ڈسپلن میں دیکھا ہے کہ پروگریسو اور پازیٹو ڈسپلن میں فرق کیا ہے کہ پروگریسو ڈسپلن جو ہے یہ آپ آہستہ آہستہ ایک غیر محسوس طریقے سے کمپنی کے اندر یا آرگنائزیشن کے اندر یا انسٹیٹیوشن کے اندر لاگو کرتے ہیں.
بٹ سم ٹائم دیر آر سرٹن ایکشنز جہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں جناب، اگر میں اس کو ریلیکس کرتا ہوں اور اس کو ایکسپینڈ کرتا ہوں اوور پیریڈ آف ٹائم تو اس میں بھی ڈینجرس فار می، تو فوری طور پہ پھر اس کے لیے ایکشن ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ پازیٹو ایک ری ایکشن شو کرتے ہیں، اور جو بھی اکارڈنگ ٹو دا رولز اس کی جو ہے بنتی ہے، سزا بنتی ہے، یا اس کے لیے جو آپ کے پاس جو ایک کمپنی کے اندر رولز کے اندر جو اس کی کمپنسیشن یا اس کی جو بھی ہے وہ آپ فوری طور پہ اس کو لاگو کرتے ہیں، تاکہ سب جو ہیں لوگ ان کو خبر ہو جائے اور یہ چیز جو ہے یہ ریپیٹ نہ کی جا سکے۔ ڈسپلن کے جہاں پہ یہ پازیٹو ایفیکٹس ہیں، وہاں پہ ڈسپلن میں کچھ نیگیٹو ایفیکٹس بھی آتے ہیں۔ وہ یہ کہ آپ نے کسی بھی کمپنی کے اندر جب اپنے ڈسپلن کو لاگو کرنا ہے تو پلیز اس میں جو ریکویسٹ کی جاتی ہے وہ یہ کی جاتی ہے کہ اگین جو میں نے گزارش کی ہے کہ بی فیئر ود ایوری باڈی، کسی بھی ایسی جو بات پہ ڈسیزن نہ لیں جو غیر مصدقہ ہو، جس کی آپ کو پوری طرح سے یقین نہ ہو، اور دوسرے لوگوں کے سامنے، یعنی جہاں پہ اس کی سیلف ریسپیکٹ ہرٹ ہوتی ہو ورکر کی، وہاں پہ نہیں بلکہ پرائیویسی میں اس کو جو ہے آپ جو ہے وہ اس کو جو بھی لیکچر دینا ہے یا جو بھی ایکشن لینا ہے وہ آپ لیں۔ بیسیکلی یہاں پہ ہمارا جو ہے یہ چیپٹر ہے یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے کہ جی ہم نے کس طرح سے مختلف جو آسپیکٹس تھے ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے، اسٹارٹنگ فرام دی جاب ڈسکرپشن، انالیسز، اور پھر ہم نے سارے اس کے آسپیکٹس پڑھتے ہوئے فائنلی ہم جو ہے ڈسپلن پہ ہم نے اس کو کیپ کر دیا۔ ہمارا جو نیکسٹ لیکچر ہوگا اس سلسلے میں ہم جو کریں گے وہ کوالٹی کنٹرول کے اوپر ہے ان دی ایس ایم ایز۔ تو یہ جو ہم نے ڈسپلن اور ایچ آر کو پڑھا، مینجمنٹ کو، یہ بھی اسپیسیفکلی ڈیزائن کیا گیا تھا اس کی اسٹڈی کو ایس ایم ایز کے لیے، اور انشاءاللہ جو ہمارا نیکسٹ جو ٹاپک ہے جو کوالٹی مینجمنٹ ہے، یہ بھی ود اسپیشل ریفرنس ٹو ایس ایم ایز جو ہے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے۔ مجھے امید ہے آج کا لیکچر جو ہے وہ آپ کو اس نے آپ کی نالج میں کچھ نہ کچھ اضافہ کیا ہوگا۔ میں پھر یہ گزارش کروں گا کسی قسم کی مشکل کی صورت میں کوئی ڈیفیکلٹی ہو ہمیں لکھیے، ہم یہاں آپ کی رہنمائی کے لیے حاضر ہیں اور آپ کو فوری طور پہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے، خوب دل لگا کے پڑھیے۔ اپنے اگلے لیکچر تک کے لیے میں آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں۔